الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت سورا كثيرة من القرآن ثم رجعت إلى قومي. قال عبد الله بن عبد الرحمن العدي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في سرية وأصابوا 20 بعيرا بموضع واستعفوها وبلغ علي بن أبي طالب أنهم قوم ضماد فقال ردوها إليهم فردت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت افراد میں مکہ مکرمہ والی زندگی میں یہ ابتدا ہوئی تھی. ایک ایک آدمی سے ملنا، ایک ایک آدمی آتے تھے، لوگ حرم میں آتے تھے جیسے ہم لوگ حرم میں جاتے ہیں بیت اللہ پر. وہ بھی مشرک تو تھے لیکن بیت اللہ کو تو بیت اللہ ہی جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے. وہ آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کو طواف بھی کرتے تھے. اس درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا. بعض لوگ تو آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور بعض لوگوں سے آپ مل لیتے تھے. فردن یہ ہوتا تھا. اسی کے واقعات چل رہے ہیں. ایسے ایسے افراد آئے اور آپ ان افراد سے مل کر کے ان افراد کو اسلام لانے کے لیے تیار کر دیا انفرادی طور پر. یہ بنیاد ہے کام کی. ایک ایک آدمی سے ملا جاوے، ایک ایک آدمی کو دعوت دی جاوے، کام سمجھایا جاوے، اس کا احترام کیا جاوے تاکہ وہ مطمئن ہو جاوے کام پر. مختلف لوگ آتے تھے. آج ذکر ہے ضماد کا. ایک مشہور قبیلہ ہے جد شنوا، مشہور، یہ وہاں کے آدمی ہے. اصل یہ قبیلہ یمن کا ہے. اس کا یہ آدمی ہے ضماد. ابن عباس کہتے ہیں کہ ضماد مکے میں آئے اور وہ جد شنوا کے آدمی ہیں. یمن کا ایک قبیلہ ہے اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. ہاں، جسے کہتے ہیں لوگ باپو لوگ ہمارے یہاں، کسی کو تعویذ دیا، کسی کو یہ کام یہ کرتے تھے. جھاڑ پھونک کا کام. جھاڑ پھونک کرتے تھے، جناتوں کو نکالتے تھے. ان کا کام تھا. انہوں نے مکے والوں سے سنا. مکے کے نادان لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہیں بہت دیوانے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے. ہر نبی کو لوگوں نے دیوانہ اور مجنون کہا ہے. شروع سے یہ بات چل رہی. جو نبی آیا اس نے اللہ کی بات کہی اور اپنا کام بند ان سے کیا، وہ کہ یہ پاگل ہے. وہ پاگل کہنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ نبی جو ہے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور ڈرتے بھی نہیں تھے، ڈرتے بھی نہیں تھے. اپنا کام دن دھن سے کرتے تھے. ایک ہی دن ہے بس. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے. دوسری طرف کرتے ہوئے دھیان دی، حالانکہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کام میں دن دھن سے لگا ہوا ہے. اس لیے اور یہی ہونا چاہیے کہ اپنے کام میں دن دھن سے لگے. اور یہ سمجھ کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ پائیں. جائز میں لکھتا ہے شکر اللہ تعالیٰ پالن ہو مطلب ذکر کرو اور لوگ تمہیں دیوانہ پائیں. دوسری طرف جانے نہیں. ایسے ہی حضرت جون نمجائے کرام جون دن سے، اس لیے لوگ مجنون کہتے تھے. وہ کہتے ہیں محمد مجنون ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو چونکہ میں تو جھاڑ پھونک کرنے والا تھا، تعویذ گندے کرنے والا، میں نے کہا یہ کہاں ہے یہ آدمی؟ ہو سکتا ہے کہ میں علاج کروں اللہ ان کو شفا دے دے. یہ بھی جگہ خالی و ذہن ہے. تو میں آپ سے ملا. میں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں ان جنوں وغیرہ سے منتر وغیرہ پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر، اللہ جس کو چاہتے ہیں میرے ہاتھ پر اللہ شفا دے دیتے ہیں. آپ بھی آ جاؤ، آپ کا بھی علاج ہو. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا جو پڑھی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسے مدد لیتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. جس کو اللہ گمراہی میں ڈالے اسے کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ خطبہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا. کہتے ہیں
جماعت کے خدا کی قسم میں نے ایسی بات کبھی سنی نہیں تھی. وہ عرب تھے, وہ سمجھتے تھے کیا کلام ہے, ہم تو نہیں سمجھتے. عرب سمجھتے, قرآن اترتا تھا اور حضور پڑھتے تھے تو وہ عرب سمجھتے تھے. کتنی زوردار بات ہے, ان کی بھی زبان ہے ان کی. تو یہ کلمات جب میں نے سنے, کیونکہ میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں, جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں, شاعروں کے شعر بھی سنے ہیں, حقائق بھی ہے, لیکن ایسا کلام میں نے کہیں نہیں سنا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کروں گا. ایک دم چنانچہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری. اور میں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کر دیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیعت تمہاری پر بھی ہے اور تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہماری بیعت ہے, تمہاری قوم بھی ہماری بیعت میں آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری قوم بھی بیعت کر, میری قوم کے اوپر بھی آپ کی بیعت. آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ایک لشکر بھیجا, تو وہ لشکر جو ہے ہماری قوم پر, جماعت کی قوم پر گزرا. اور تو لشکر والوں نے, لشکر کے امیر نے لشکر سے کہا کہ ان لوگوں سے تم نے کوئی چیز لی ہے؟ جہاد میں مال غنیمت ہاتھ آتا تھا, تو کہ تم نے ان کی کوئی چیز لی ہے؟ کہا ایک کوئی چیز نہیں, ایک لوٹا ان کا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے کہ لوٹا واپس کرو. یہ تو جماعت کی قوم ہے, یہ تو حضور سے بیعت ہو چکی ہے, ہاں, اس لیے ان سے کچھ نہیں لینا دینا. بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضور سے انہوں نے یہ خطبہ سنا تو دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا کہ دوبارہ مجھ کو سنائیے کہ یہ تو بہت گہرے کلمات ہیں, سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ زمان نے کہا میں مکہ آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے, چاہتے تھے عمرہ کرتے تھے, تو میں ایک مجلس میں بیٹھا, اس میں ابو جہل بھی تھا, اس روایت میں تفصیل ہے, اس میں ابو جہل, عتبہ ابن ربیعہ, امیہ ابن خلف, یہ سب بڑے بڑے سردار ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کہنے لگا کہ یہ آدمی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنے لگا, یہ آدمی اس نے ہماری جماعت میں تفریقہ ڈال دیا ہے, اور ہمارے عقل مندوں کو یہ بیوقوف بتاتا ہے, اور جو ہمارے ماں باپ گزرے ہیں ان کو یہ گمراہ بتاتا ہے, اور ہمارے معبودوں کو یہ غلط بتاتا ہے. یہ آدمی یہ کرتا ہے. تو امیہ نے کہا یہ تو پاگل آدمی ہے. تو جماعت کہتے میں نے ان کی باتیں سنی, میرے جی میں آیا, ان کا کلمہ کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو میں نے کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میں تو ان جنوں وغیرہ سے علاج لوگوں کو کرتا ہوں. میں اس مجلس سے اٹھ گیا اور آپ کی تلاش میں لگا کہ آپ کہاں ہیں, تاکہ آپ کا علاج کروں. تو انہوں نے پاگل بتایا آپ سے بات کرا, لیکن ملاقات شروع تو ہوئی نہیں. دوسرا دن ہو گیا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا, میں نے آپ سے ملاقات کی, آپ بیٹھے ہوئے تھے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے. میں نے عرض کیا کہ عبد المطلب کے بیٹے حضور کے دادا ہیں, تو وہ عبد المطلب کے بیٹے, تو مل کر متوجہ ہوئے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو ان جین بھوت وغیرہ سے علاج کرتا ہوں, اگر آپ چاہو تو آپ کا علاج بھی کر دوں, اور آپ اپنی بیماری کو بڑی نہ سمجھیں, جیسے مریض کو تسلی دیتے ہیں کہ اچھے ہو جاؤ گے. ایک قانون ہے علاج کرنے والوں کا, تو بیمار کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ بھی حضور سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیماری کو بڑی نہ سمجھیں. میں نے علاج کیا ہے بہت لوگوں کا, ہاں, جو اس سے بھی علاج کرتے اور وہ ٹھیک ہو گئے. اور آپ کی قوم کو میں نے سنا کہ وہ آپ کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں, اور ہمارے بڑوں کو نادان بتاتے ہیں, وہ ہماری جماعت میں تفریق ڈالتے ہیں. ایسے کام آپ کی طرح وہ منسوخ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہیں, وہ مجنون ہیں, کیونکہ مجنون ایسے کام کرے. تو اب میں آپ کا علاج کروں, یہ میں نے درخواست کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی خطبہ پڑھا, الحمدللہ احمدہ واستعینہ وأؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جماعت کہتے ہیں میں نے یہ کلام ایسا سنا کہ آج تک کبھی سنا ہی نہیں تھا. میں نے درخواست کی آپ سے کہ آپ اس کو یہ کلام مجھے دوبارہ سنائیں. میں دوبارہ اس کو سننا چاہتا ہوں اس خطبے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس خطبے کو لوٹایا اور مجھے سنایا. پھر میں نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں, کیا دعوت ہے آپ کے پاس؟ فرمایا کہ میری دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ, اور وہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, اور بتوں سے بیزار ہو جاؤ. تمام بتوں کو اپنے گردن پر سے اتار دو اور گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. اور کوئی بات نہیں کہی. یہی طریقہ ہے کہ جس کو جنت بنانی ہو, آخرت بنانی ہو, وہ دن کا کام کرے. دوسری لالچ ہمارے یہاں نہیں. فرمایا مجھے کیا ملے گا اگر میں نے یہ کر لیا تو؟ آپ نے فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور بتوں سے میں بیزار ہوتا ہوں, اپنی گردن سے ان کو اتارتا ہوں, ان سے الگ ہو جاتا ہوں, اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اس کے رسول. پھر میں آپ کے ساتھ رہا وہاں مکے میں, یہاں تک کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے چند صورتیں بھی قرآن پاک کی یاد کر دی. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی تھی, دعوت بھی دیتے تھے, تعلیم بھی چلتی تھی. کیونکہ تعلیم نہ ہو تو جہالت کیسے دور ہوگی؟ تعلیم کے معنی کیا؟ بجائے کتاب پڑھ کر ممبر پر رکھ دینا بس, اتنا نام تعلیم ہے. تعلیم کے معنی دین کی جو ضروری باتیں ہیں وہ سیکھنا اور سکھانا. اگر خدا نے کچھ سکھا رکھا ہے تو دوسروں کو سکھاؤ, نہیں تو خود سیکھو. دعوت کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے, سیکھنا سکھانا ہوتا ہے, تو جہالت دور ہوگی نا. جہالت کے دور ہوگی. اس لیے میں آپ کے ساتھ رہا کیونکہ قرآن اتر رہا تھا, تو اس لیے میں نے چند صورتیں بھی آپ کے ساتھ رہ کر کے یاد کریں تاکہ نماز پڑھے, کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنا فرض ہے, اور نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے. یہ تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے میں نے قرآن پہلے پڑھ. نماز اور قرآن یہ دونوں زیادہ ضروری ہے. نماز صحیح ہو جائے قرآن پڑھنا آ جائے. صحابہ یہی کرتے تھے, آج بھی ہم یہی کہتے جماعتوں سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, اپنی نماز صحیح کرو, قرآن شریف صحیح پڑھو. میں نے چند صورتیں قرآن پاک کی سیکھ لی, پھر میں اپنی قوم کی طرف چلا گیا واپس. ادھر سیکھ کر کے جاتے تھے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه. تمام حضرات ایک ضروری اعلان حق نگر حق نما پیشوا اے حبیب